اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. صدق اللہ العظیم. پٹیر آواز دیتا کا ذرا پلا آخر سر. ہاں پوچھتے کچھ سائیں تو سائیں जरा आमची खवातीकडे गुजारिश आहे की आवाज जरा थोडं राहिला जरा तारी योगाच पडते जरा तुम्ही आपले निकाब करून बसा जरा. میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں یہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، اور جس برفتاری کے ساتھ ہم ترقی کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں، آج سے 50 پہلے سال نہیں بلکہ 15-20 سال پہلے بھی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. آج سے 40 سال پہلے مینگلور جانے کے لیے جتنا وقت لگتا تھا اس سے کم وقت آج جو ہے امریکہ جانے کے لیے لگتا ہے. چیزیں تیار کرنے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی تھی، آج منٹوں میں وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں. ایک مرچ تیار کرنے کے لیے، ایک بھنڈی تیار کرنے کے لیے مہینے لگتے تھے، آج بھنڈی اور مرچ کا بیج ڈالنے سے پہلے ہی بھنڈی تیار ہو جاتی ہے. ایسے کیمیکل آ گئے، ایسی چیزیں آ گئی ہیں. بچے ذہانت کے اندر بہت آگے بڑھ گئے. ہمارے زمانے میں 6-7 سال کے بچے کو الف با تا لکھنا نہیں آتا تھا. آج جو ہے باپ گھر میں آ کر اپنے 4 سال کے بچے کے پاس موبائل حوالے کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا، کہاں سے کہاں بٹن مارنا ہے. 4 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو آج گیم کھیلنا آتا ہے موبائل کے اندر، لکھنا بھی نہیں آتا تھا 10 سال کے اندر. جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم ترقی کر رہے ہیں، دنیاوی چیزوں میں ترقی کر رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیں گناہوں میں بھی اسی طرح ترقی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے. طلاق خلا کے واقعات آج سے 25 سال پہلے پورے گاؤں میں سال میں 2 یا 1 بھی سننے کو نہیں ملتے تھے. آج ہر ہفتے طلاق اور خلا کے معاملات آ رہے ہیں. 25 سال پہلے خلا کیا ہوتا ہے عورتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بھی خلا لے سکتے ہیں، شوہر سے الگ ہو سکتے ہیں. آج طلاق کم ہے، خلا زیادہ ہے. آج بچیاں، آج بچے دنیاوی معاملات میں، منفی معاملات میں، بے حیائی کے معاملات میں، گناہوں کے معاملات میں جس طرح تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں مجھے معاف فرمائیں کہ
الزام بھی لگتا تو سر اٹھاتے نہیں تھے. کسی کے گھرانے کو اگر بدنام کیا جاتا تھا کہ آپ کے یہاں کی بچی نے یہ حرکت کی, بچے نے یہ حرکت کی, بیچارے وہ گھر کے اندر ہی رہتے تھے, 4-6 مہینے تک جو ہے کسی شادی بھی نہیں جاتے تھے, گھر سے باہر بھی نکلتے نہیں تھے, اگر ضرورت سے باہر نکلتے سر جھکا کے چلتے تھے, حالانکہ ان پر گناہ ثابت نہیں ہوا یا ان کے گھر والوں پر, خالی گناہ کا الزام لگا. آج گناہ ثابت بھی ہو جائے تو سینہ تان کے اسی وقت گھر سے باہر نکلتے, پھر اوپر سے چوری, سینہ دوری, دادا گیری, گنڈا گردی. اپنے ان بچوں کو بچانے کے لیے ماں باپ آتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے, کون سی غلط بات ہے, سب کرتے ہیں, ہمارے بچے کریں تو کون سی بڑی بات ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آج گناہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ بات اصل ہے, گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور اس سے بھی آگے پہلے بے دین گھرانوں میں بے دینی کی باتیں سننے کو ملتی تھی, آج دیندار گھرانوں سے جتنی بے دینی کی باتیں سننے کو ملتی ہے اتنی بے دین گھرانوں سے سننے کو نہیں مل رہی. آج خطرے کی بات یہ ہے, دیندار گھرانوں سے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں جو مجھے معاف فرمائیں اخلاق سوز نہیں بلکہ آخری درجے کے ایمان سوز. اخلاق کے حدود سے نکلنے کی باتیں تھی, اب اخلاق سے نکلنے کی باتیں نہیں رہی, ایمان سے نکلنے کی باتیں رہی, جس کے بعد کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی. ابھی میں گزشتہ ہفتے جمعہ کو وجےواڑہ میں تھا, سنیچر کو حیدرآباد میں تھا, اتوار کو گوا میں تھا, اس سے پہلے بھی بیلگام, بنگلور, لکھنؤ, چندی گڑھ, سری نگر, بمبئی, حیدرآباد, سب جگہ ادھر 6-7-8 مہینے میں جانا ہوا اور وہاں کے ذمہ داروں کو جمع کر کے ہماری باتیں ہوئی کہ آپ کے یہاں ارتداد کے واقعات ہو رہے ہیں. 1-2 واقعات کو لے کر ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے, جب واپس آئے معلوم ہوا 1-2 واقعات وہاں پر نہیں, 300 اور 400, 600, 700 واقعات ایمان سے نکلنے کے ہوئے ہیں. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا, خود ہمارے شہر اور شہر کے آس پاس ہماری برادری میں بھی اب ایمان سے نکلنے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں رہی. اب حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے کہ اس طرح گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بچائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہیں. کس قدر اللہ کا رحم ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس وقت جتنی اتر رہی ہے, جتنی ستاری کا معاملہ اللہ پاک کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, انسانی تاریخ میں شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. ہماری حالت کیا ہو رہی ہے آج, بے حیائی کی, بد اخلاقی کی, بد کرداری کی. اچھے گھرانے کے بچے اور ان کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہے, شراب پی رہے ہیں, حشیش کھا رہے ہیں, گانجا استعمال کر رہے ہیں. ان کے گھر میں وہ چیزیں لا کے رکھی جا رہی ہیں فریج کے اندر, اور ان کو پتا بھی نہیں کہ میرے گھر کے فریج میں میرا بچہ پیپسی اور 7 اپ کے نام سے اس ڈبے کے اندر کیا رکھا ہوا. آج یہ حالت پہنچ گئی. چھوٹے بچے, میں بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, گریجویٹ بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسکولوں میں پڑھنے والے ہماری بچیاں, مجھے معاف فرمائیں, اسکولوں کے نام سے گھر سے نکل رہی دیندار گھرانے کے بچی, دیندار گھرانے کے بچے, اور سال میں 6-8 دفعہ وہ اسکول میں نہیں ہوتے, اپنے جو ہے لو فرینڈ کے ساتھ کہیں اور جا کر عیاشی کر کے جو ہے آخر میں جو ہے گھر میں پہنچتے ہیں, اور ان کے گھر کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں, اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, شہر کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. جس شہر کو, جس برادری کو, جس علاقے کو دنیا میں دین کا مرکز سمجھا جا رہا ہے, معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی. ہماری بچیاں اسکوٹر چلا کے راستے میں گری ہوئی ہیں, اتنی بھی ان کو شرم نہیں ہے کہ میں گروں گی راستے میں, مجھے اٹھانے کے لیے میرا گھر سے میرا بھائی نہیں آئے گا, میرا شوہر نہیں آئے گا. تڑپتے ہوئے وہاں پر وہ پڑی ہوئی ہے, لیکن مسلمان مرد, مسلمان نوجوان اس کو ہاتھ لگانے سے کترا رہے ہیں.
اس کا برقع واپس اوپر چڑھا ہوا ہے، غیر مسلم آ کر جو ہے ہماری بچی کو اور ہماری بہن کو اٹھا کے جو ہے رکشے میں ڈال رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کو جو ہے اس دن سے گاڑی چلانا چھوڑنا چاہیے، لیکن نہیں، اگلے دن اس سے زیادہ بچیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج تو آنکھیں دکھائی دیں، کل چہرہ دکھائی دے گا، بدن کے حصے دکھائی دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں سے تعلیم لا رہے نہیں لا رہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن شرک اور کفر تو ضرور لا رہے ہیں۔ بد اخلاقی تو لا رہے نہیں لا رہے وہ الگ بات ہے، ایمان تو چھوڑ کے آ رہے بہت بڑی تعداد میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ بچہ میرا کسی اسکول سے واپس آ رہا ہے ایمان کھو کے واپس آ رہا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یصبح مسلما ویمسی کافرا یمسی مسلما ویصبح کافرا، صبح کو کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر۔ اس حدیث کو اس زمانے میں سمجھنا ہمارے لیے جتنا آسان ہے شاید کسی زمانے میں کسی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ہماری بچیاں اور بچے جن اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں کے اسمبلی میں، وہاں کی پریئر میں، وہاں کی دعاؤں میں، وہاں کے جلسوں میں، وہاں کے اسکول کے آغاز کے وقت میں نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹیوں کا اپنی زبان سے اظہار کر رہے ہیں، جیسے سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، وہ آئے تھے ہمارے یہاں اسکول میں کہ میرے دوست کو داخلہ نہیں مل رہا آپ کے یہاں، اور ایڈمیشن کی وجہ سے وہ واپس گیا ہے، میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ان سے کہا آپ کی میری مجبوری ایسی ہے کہ میں آپ کے ساتھی کے بچے کو اسکول میں ضرور لوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے بھائی صاحب، آپ کو اپنے دوست کی بچی کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے، اسلامک اسکول میں داخل کرنے کی فکر ہے، لیکن کیا آپ کو اسی طرح اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہے؟ کیا آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے وہاں بے حیائی کے ساتھ بے ایمانی اور کفر اور شرک کی باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ میں نے کھول کے ان سے بیان کیا کہ صبح کی اسمبلی میں آپ کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اور شام کو آ کے قرآن پڑھتا ہے۔ کہنے لگے مولانا مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ اللہ کی بیٹی کہنا مجبوری ہے؟ میں نے کہا اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے اگر اللہ اپنے ساتھ کسی کو بیٹا یا بیٹی کسی کی زبان سے سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کوئی میرے ساتھ میری بیوی کہے، میری بچی کہے، میرا بچہ کہے، میرے والدین کہے، میرے رشتہ دار کہے، اس جملے کے زبان سے ادا ہونے پر اے ایمان والو، اے انسانوں، اے میرے بندو، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، کوئی بعید نہ سمجھو۔ اللہ فرما رہا ہے اتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کو جرم نہیں سمجھ رہے۔ یہ بچی کل اللہ کو اللہ کی بیٹی، اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اپنے تہجد گزار باپ اور ماں کو سب سے پہلے جہنم میں لے جائے گی۔ یہی بچے ہیں جو ہم کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جائیں گے اگر ہم نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اگر ہم نے ان کے دین کی تعلیم دی، دین کی بنیادوں پر ان کی تربیت کی۔ یہی بچے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم نعوذ باللہ جہنم میں بھی گئے، اللہ سے کہہ کر سفارش کروا کر ہمیں جو ہے جہنم سے نکال کے اللہ کے فضل سے جنت میں لے جائیں گے۔ یہی بچے جہنم سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور جہنم سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوتی ہے تو۔ کیا ہو رہا؟ ایک ہندوستان میں آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک حافظ قرآن تھے، ان کے والد کو اپنے بچوں کو اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلانے کا ایسا شوق تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس اسکول میں بھیج رہا ہوں غیر مسلموں کا اسکول ہے اور یہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے، شوق میں جذبات میں آ کر اس اسکول کے اندر اپنے بچے کو ڈال دیا۔ اس کا بچہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا، یہاں تک کہ ہندوستان کی حکومت کے عہدوں میں سے سب سے بڑا عہدہ اس کو ملا، بڑا عہدہ ملا۔ آج تک کسی مسلمان کو عہدہ نہیں ملا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا ہو گئے، نائب صدر ہند ہو گئے، حافظ قرآن ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ میری بہنوں آپ سنیں گے حیرت رہے گی، ان کی اس بچے نے مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مجھے جلا دیا جائے۔ حافظ قرآن کے گھر میں تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے ملحد پیدا ہوئے،
بے دین گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی فکروں کی وجہ سے ولی پیدا کیے ہیں. بعض والدین ہوتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے کمی ہوتی ہے, گنہگار ہوتے ہیں, لیکن اپنی بچوں کی صحیح فکر کی, ان کو تربیت کی فکر ہوتی ہے, وہ کسی ایسے اسکول میں نہیں بھیجتے. ملحدین کے گھروں میں اللہ نے کیا پیدا فرما دیا؟ ولی کو پیدا فرمایا. اور ولیوں کے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ کوتاہی کی وجہ سے, تربیت میں جو ہے توجہ نہیں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملحدین پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہہ نہیں سکتے ہمارے بچے کیا ہوں گے کل. ہمیں تو صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے, اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم سوچ نہیں سکتے. ہم کل تک کہتے تھے, مجھے معاف فرمائیں, ہم کل تک کہتے تھے کہ ایک عالم دین کا گھر میں ہونا, میں کہتا تھا فرض کفایہ ہے. لیکن ادھر ایک سال میں جو حالات ہو رہے ہیں, ان حالات کی روشنی میں اپنی گنہگار, اپنی کیا کہتے اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, جب تک کسی گھر میں کوئی عالم دین نہیں ہوگا, اس گھر کے ایمان پر باقی رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اتنا ضروری ہو گیا. جیسے ایک فائر بریگیڈ ہوتا ہے, احتیاطی طور پر ہم لوگ گھروں کے پاس یا دکانوں کے پاس یا مال کے پاس اپنے سینٹر کے پاس رکھتے ہیں, آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کا انتظام فوری ہو جائے. تو ہمارے یہ بچے عالم دین بن کر فائر بریگیڈ کی طرح شرک کی آگ کو بجھائیں گے. اگر ہمارے گھروں میں وہ شرک کی آگ آئے گی تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, ضروری. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے, عالم بنے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں امامت کرے گا, مدرسے کا استاد بنے گا, کیا کھائے گا, کہاں جائے گا, کیا کرے گا؟ میری ماں بہنوں, کم از کم ہماری برادری کے لوگ تو نہیں کہہ سکتے. جو عزت ہماری برادری کے اندر, اس خطے کے اندر, اس ساحلی علاقے کے اندر اللہ پاک نے علماء کو دی ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ عزت نہیں دی ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. کل ہی ایک بچے کا انتقال ہوا, عالم دین تھا, چھوٹے سے محلے میں رہتا تھا, 21 سال کا, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, 1 سال پہلے جامعہ سے فارغ ہوا, حافظ قرآن تھا. ہماری گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ مولانا 50 سال کے اندر, میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالباری صاحب کے بعد, اس کے جنازے میں جتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کے جنازے میں شرکت نہیں. کل کی بات کر رہا ہوں میں, ہزاروں کی تعداد, قبرستان کی اس کونے سے اس کونے تک گھنٹوں لگ گئے مٹی دینے کے لیے. ہے اس کو کہتے ہیں یہ عزت, یہ نیک نام, یہ شہرت کہاں سے ملی تھی اس بچے کو؟ خالص دیندار تھا, مدرسے کا پڑھا ہوا تھا, حافظ قرآن تھا. کہاں سے لوگ, کیسے لوگ آئے رو رہے تھے اس کے جنازے کے اندر. جو عزت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی, کہاں سے ملی تھی؟ دین کی برکت سے دی تھی, دین کی تعلیم کی برکت سے دی تھی. میں آپ سے کہتا ہوں, مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آ چکے ہیں, بار بار آ چکے ہیں, ہم سب کے بزرگ تھے, سرپرست تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے یہاں ان کے شاگرد موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے خدا کو, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خدا کو جو عزت دنیا کے اعتبار سے دی, پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ رش کرنے لگے. ان کا انتقال ہوا تو تقریباً 27 لاکھ لوگوں نے حرم شریف کے اندر ان کی نماز جنازہ پڑھی. 15 لاکھ لوگ مدینہ منورہ کے اندر ان کی جنازے میں شریک تھے. کوئی دنیا کا ملک ایسا خالی نہیں تھا جہاں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہو. کون تھے وہ؟ کالج کے تھے, ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, مالدار تھے, دیہات کے رہنے والے, لیکن عالم دین تھے. اللہ نے ان کو وہ دیا جو بڑے بڑے بادشاہ کو نہیں ملا. تو میں آپ سے کہتا ہوں میری ماں بہنوں, ہمارے علماء عالم بن کر دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے ان بچوں سے جو ڈاکٹر اور انجینئر ہے, اس سے لاکھ گنا انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا کی عزت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ. کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے, کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. آپ ہمارے علماء کو دیکھیے, کتنے ان کے بھائی ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, ان کے لیے رہنے کا مکان نہیں. قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے علماء قوم کے اندر جو ہے مقیم ہو گئے. آج ان کے مکانات ہیں, انہوں نے حج کیے, ان کی بیویوں نے حج کیے, بار بار وہ عمرہ کرتے ہیں. ان کے دوست, ان کے رشتہ دار, ان کے خاندان کے لوگ باہر ہونے کے باوجود ان کے پاس 5-10 ہزار روپے موجود نہیں ہوں گے. الحمدللہ یہ اتنا اچھا کھاتے, اتنا اچھا پہنتے, اتنا اچھے مکان میں رہتے ہیں. بڑے بڑے جو کروڑ پتی ان پر رش کرتے ہیں. یہ کہاں سے آیا, کہاں سے دیا؟ کیا بھیک مانگتے ہیں, کسی سے لیتے ہیں؟ اپنی روزی روٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. کم از کم ہماری برادری کے لوگ, اس علاقے کے لوگ نہیں کہہ سکتے علماء کیا کریں. آج بھٹکل اور بھٹکل کے آس پاس میں سمجھتا ہوں 1,500 کے قریب علماء ہیں. کہاں چلے گئے؟ کیا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں؟
100 اور 125 نہیں ہوں گے، باقی سب کہاں ہیں؟ الحمدللہ خوشحال گھرانے کے۔ میں نے تو چیلنج کر کے کہا تھا بھٹکل میں، ہماری برادری کی اگر آخری درجے کے 15-20 مالداروں کو گنا جائے جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 3-4 ہمارے علماء نکلیں گے۔ ہمیں دعویٰ ہے الحمدللہ، میں خود کہتا ہوں الحمدللہ، یہ ہمیں احساس ہے۔ ہماری دینی تعلیم نے دنیا کے اعتبار سے ہمیں کچھ کم نہیں کیا۔ ڈگری نہیں ملے گی، پاسپورٹ نہیں بنے گا، پاسپورٹ میں جو ہے ناٹ ریکوائرڈ نہیں رہے گا، سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی۔ میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں، مجھے معاف فرمائیے، میرے پاس پاسپورٹ میں جو ہے چیک ریکوائرڈ ہے، ناٹ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ کون سے ملک میں جانے میں مجھے رکاوٹ بنی ہے؟ ہر سال میں 10-15 سے 20 ملکوں میں جاتا ہوں الحمدللہ، کہیں مجھے احساس نہیں ہوا کاش میں اسکول کے اندر پڑھتا، ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوں، مدرسے کا طالب ہوں۔ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے، جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے، جو دنیا گھومنے کا موقع مجھے دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے احساس ہے کہ ان سب چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمارے علماء الحمدللہ، جب تک آپ کے گھر میں ایک عالم نہیں ہوگا، ایک آدمی میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے علماء کو حقیر سمجھتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا، ان کے 2 لڑکے تھے، کہ ایک بچے کو تو عالم بناؤ، آخرت میں کام آئے گا، دنیا میں کام آئے گا۔ کیا بنا، کیا کرنے کا؟ مسجد میں تھوڑی نماز پڑھانی ہے میرے بچے کو عالم بنا کے، اور مجھے تھوڑی جو ہے امامت کرانی ہے، میں تو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ 2 لڑکے تھے، ایک لڑکا کینسر کے اندر مر گیا، ایک لڑکا ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا، کروڑوں روپے آج پڑے ہوئے اس کے پاس۔ دینی تعلیم نہ دینا تو دور کی بات، دینی تعلیم کو جو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ دنیا میں ان کا حشر کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان کے رشتہ دار جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، آج خوش خرم ہے، محلوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ان کے پاس کروڑوں کی دولت پڑی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ مذاق اڑاتے تھے علماء کا، دینی مدارس کا، اللہ نے دکھا دیا۔ تو آج سے میری ماں و بہنوں طے کریں، ہمارے بچیاں آج کالج میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کالج کی وہ تعلیم دلائیے جو بچے کی کالج کی تعلیم اس کی بچوں کی پرورش میں کام آئے۔ آپ اس کو انجینئر بنا رہے ہیں، آپ اس کو ایم کام بنا رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے ایم بی اے بنا رہے ہیں۔ کیا کرے؟ کمپنی میں جا کے کھڑی ہو جائے گی، وہ اپنی عزت کا سودا کرے۔ بی ایڈ بنائیے، زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بنائیے، بچوں کی تربیت میں جو چیز کام آنے والی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اس کو ایک دینی تعلیم سے آراستہ کی۔ ہماری بچیاں 10ویں کے بعد پی یو سی میں چلی گئی، پی یو سی کے بعد بی ایس سی میں چلی گئی، بی ایس سی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی، شادی ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شادی سے پہلے ان کو 2-4 جملے بھی اسلام کے متعلق معلوم نہیں، حیض نفاس غسل کے متعلق مسئلے معلوم۔ ہمیں فون آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ کہ 1 سال ہماری بچی دینی تعلیم حاصل کرے گی، مدرسے میں جائے گی، مدرسۃ المحسنات، مدرسۃ الفائزات، جامع صالحات میں جائے گی، کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا، ایمان باقی رہے گا، اخلاق باقی رہیں گے۔ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ جس بچی کو خود معلوم نہیں حلال حرام کیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہمارے بچے، میری ماں اور بہنوں امانت ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو، یہی بچے ہم کو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، یہی بچے ہم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح تربیت کی، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ سے کہہ کر، سفارش کروا کر، اللہ سے رو رو کے مانگ کر جو ہے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، یہ کہیں گے اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جس کالج میں میں نے پڑھا، جہاں بے حیائی کے واقعات ہوئے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں اللہ، میری ماں ہے، میرے باپ ہے۔ اللہ کے سامنے ہم انکار نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ڈالنے کی وجہ سے، ہمارے بھیجنے کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، ہم اقرار کریں گے۔ اللہ اپنے انصاف کے تقاضے کے تحت اگر اللہ معاف نہیں کریں گے تو ہمیں جنت سے نکال کر ہمیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ دن دیکھنے کو پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے 2 دھاری تلوار ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے جو ہے بھلے اور برے کی جو ہے کیا کہتے ہیں فیصلوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس نکڑ پہ پہنچا کر آپ کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ یہی اولاد، بچپن سے ان کی صحیح تربیت کیجیے، ان کے اخلاق کی نگرانی کیجیے۔ آج ہماری بچیاں کیا ہیں، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کا حال تو دور کی بات، ہماری ماؤں کا کیا حال ہے؟ بے حیائی کا کیا عالم ہے آج۔ بازار سے ہم جاتے تھے، ایک زمانہ تھا
बीच से हमारी औरतें चलती नहीं, दिन में चलती ही नहीं थी औरतें, रात को अंधेरे में जाती रिश्तेदार के यहाँ जाना। हमारी दादी को हमने आज तक नहीं देखा कि दिन में कहीं जाती हो। हमसे हमारी नानी से मिलने के लिए आज तक औरतें नहीं आती थी, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में। यहां भी यही माहौल था। बुर्का इस्तेमाल साल में जो है 2 दफा नहीं होता। आज कपड़ा इस्तेमाल कम होता है, बुर्का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हमारी अम्मी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए 2 साल में 1 बुर्का सीती थी। आज हमारे अम्मी की बच्ची, हमारे बीवियां हर 2 महीने में बुर्का सी रही। क्यों? सबब जो काम मर्दों को करना पड़ रहा है वही औरतें कर रही है। मर्द घर में बैठे, मर्द का बनियान लाने के लिए औरत बाहर जा रही है। आज पोजीशन ये है, घर में मर्द मौजूद है, मछली लाने के लिए जा रही है, छोटे छोटे कामों के लिए जा रही है। शौहर भी ऐसे हो गए। आज हमारी हालत ये हो गई। फितना है, बाजार शैतान का घर है, शैतान का अड्डा है, पनाह मांगनी चाहिए। आवाजें नहीं आती थी, बीच से चलती नहीं थी हमारी औरतें। आज मर्दों की आवाजें कम आती। बाजार से जाइए, औरतों खिलखिला के हंसती हैं, मजाक करती हैं, धक्का मारती हैं। क्या हो रहा है? सुबह शाम जब देखो, यहाँ खाना पका के होगा, स्कूल बच्चों को भेज के हुआ, बाजार बच्चे आने से पहले वापस, फिर शाम को आए, फिर बाजार। अगर परचेसिंग नहीं तो होटल में खाना, खाना नहीं है तो इधर रिश्तेदारों के यहाँ जाना। क्या क्या हो रहा आज? हमारे कपड़ों का क्या हाल है? हमारे बच्चों का क्या हाल है आज? हमारे बच्चे किन के साथ मिल रहे हैं? हमारे घरों में कौन आ रहे हैं? ट्यूशन के नाम से, लेसन जो है प्लानिंग के नाम से, स्कूल की स्टडी के नाम से कौन आ रहे हैं हमारे घर में? कहां बैठ रहे हैं? कमरा बंद करके बातें कर रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे हैं। मेरी बच्ची ट्यूशन के नाम से कहां जा रही है, स्टडी के नाम से कहां जा रही है, मुझे फिक्र भी नहीं है। 10-20 बच्चियों में 1 बच्ची खराब होती है, लेकिन वही 1 बच्ची सब बच्चियों को खराब करती है, माहौल खराब कर देती है। सड़ी मछली जो है अगर पानी के अंदर डाल दी जाए, बाकी और मछलियों को जो है उसके अंदर सड़ान पैदा कर देती है। हमारी अच्छी अच्छी बच्चियां बुरी बच्चियों की सोहबत में हमें इसकी परवाह भी नहीं। उनके कपड़ों का हाल देखिए। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की अलामत यह है कि औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, उनका जिस्म दिखाई देगा, उनकी जिस्म की साख दिखाई देगी। औरतें मर्दों का कपड़ा पहनेंगी, मर्द औरतों के कपड़े पहनेंगे। लिबास पहनकर भी जो है वो बेलिबास होंगी। आज देखिए हमारे बच्चियों के लिबास कैसे हैं। बच्चियां तो बच्चियां, हमारी बच्चियों के माँ के लिबास कैसे हैं? हाथ खुला हुआ, पीठ खुली हुई, पेट खुला हुआ, रान खुली हुई, बड़ी बड़ी बच्चियां 8 साल की स्कर्ट पहनी हुई, पीछे से देखिए पूरी जो है पीठ खुली हुई, नारे की तरह जो है। क्या करें? उनको चचा लाए थे कपड़ा, मामू लाए थे। बच्ची तो आपकी है ना। हमारी इस बच्ची की इस हालत में किसी की निगाह पड़ेगी, अगर वो गुनाह करेगा, आप यकीन मानिए उसकी तरफ देखने वाले को गुनाह से पहले उस बच्ची को गुनाह का आजाब मिलेगा, उस बच्ची की मां को आजाब मिलेगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी दिल्ली में करीब में चलती बस पर रेप हुआ था, आपने सुना होगा। वो लड़के पकड़े गए। चलती बस के अंदर उन्होंने क्या किया? एक बच्ची को पकड़कर उनके साथ जिना किया। वो बच्चे पकड़े गए, उन बच्चों को सजा मिली। सजा मिलने के बाद एक गैर मुस्लिम ने, हिंदू ने आर्टिकल लिखा अखबार के अंदर। देखिए क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, क्या बातें कह रहा है। उसने लिखा कि इस लड़की के साथ मुंह काला करने वालों को सजा मिलने से पहले उसकी मां और उसके बाप को सजा मिलनी चाहिए। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा अगर वो बेहया लिबास पहनाकर अपनी बच्ची को बाजार नहीं भेजता, उन लड़कों की निगाह उस लड़की की तरफ उठती नहीं और वो बेहयाई का इरादा करते नहीं। तो बेहयाई का जरिया ये बच्ची नहीं बनी, बच्ची की माँ बाप बने, वो कपड़ा बना। इस बच्ची से पहले, इस बच्ची के साथ मुकाला करने वालों से पहले उसके माँ बाप को सजा दो। अगर मैं बाजार में जा रही हूं, मेरी बच्ची बाजार में जा रही है, ठीक है वो गुनाह नहीं कर रही, उसको देखकर किसी की दिल में नियत बुरी आ जाती है, गलत ख्याल पैदा हो जाता है, उसके जहन में कोई बुरी बात आ जाती है। हमारी बच्ची अगर जरिया बनेगी, हमारी बच्ची को आजाब मिलेगा। बच्ची से पहले बच्ची की माँ और बाप को आजाब मिलेगा। फिक्र करने की जरूरत है बच्चों की तरबियत। आज हमारी बच्चियां बीमार होती हैं, हमें कितनी फिक्र होती है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, अगर खांसी भी आती है, बुखार भी आता है,
بچی کو نیند آئے نہ آئے، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ایسا لاڈ اور پیار ہے، لیکن بچی اخلاق کے اعتبار سے گر رہی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بیمار ہو رہی ہے، اخلاق کے اعتبار سے تنزل کے اندر مبتلا ہے، ہمیں اس کی فکر بھی نہیں۔ بچی اگر مارکس کم لے کے آتی ہے، آدھا پرسنٹ 100% لینے کی جگہ 90% آتی ہے، ماں آ کے جھگڑا کرتی ہے اسکول میں، پیپر دکھاؤ، کہاں آدھا مارکس کم ہوا، کہاں پونا مارکس کم ہوا۔ لیکن بے حیائی کی کوئی بات ہوتی ہے گھر میں، کوئی شکایت کرنے کے لیے ماں نہیں آتی۔ میں جانتا ہوں اسکول چلاتے ہیں ہم لوگ، ہزاروں بچے ہمارے پاس بھی پڑھتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے اخلاق کی ہمیں فکر نہیں، بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، ان کے معیار کی فکر ہے، ان کے اسٹینڈرڈ کی فکر ہے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ان سب کے ساتھ ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ان کے اخلاق کی فکر ہونی چاہیے۔ بچیاں کیسے نماز پڑھتی ہیں؟ آج جو ہے ٹھیک سے وضو نہیں کرتی، بالغ لڑکیاں ہیں، 13 سال کی 14 سال کی مصلی پر آتی ہے، نہ ان کے بال چھپے ہوئے ہیں، نہ ان کے پیر چھپے ہوئے ہیں، وہ کیسے نماز پڑھے گی صحیح؟ اس کی ماں ہی صحیح نماز پڑھتی نہیں۔ آج ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری بڑی عورتیں نماز کیسے پڑھتی تھی؟ یقین نہیں آئے گا ہمارے نوجوانوں کو، ان کو وضو کرنے کے لیے 5 منٹ لگتے تھے، وضو کر کے کچی پہننے کے لیے 6 منٹ لگتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا بھر کے ذکر کر 10 منٹ کرتے تھے، اور نماز شروع کرنے کے لیے پھر 5 منٹ لگتے تھے، نماز شروع کرنے کے بعد ختم کرنے کے لیے 20 منٹ لگتے تھے۔ آج ہمارے 2 منٹ کے اندر وضو بھی ہو جاتا، کچی پہن کے بھی نماز ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بڑی عورتوں کا یہ حال ہے۔ بچیاں اتنی ہیں، ماں نے بھیجا نماز کے لیے، ماں نے رکعت باندھی بھی نہیں اور بچی کی 4 رکعت ہو گئی، اتنی تیز بچی ہے ہماری۔ ایک بچہ ملا مجھے نماز کے اندر، سلام پھیرنے کے ٹائم مسجد میں آیا، جماعت کے ساتھ شریک ہوا، 4 رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی، امام نے ایک سلام پھیرا، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اس کی 4 رکعت ہو گئی۔ اس کو پکڑ کر پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملا، کتنا ہوشیار ہوگا بچہ، اس کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے، کیا اس کی ٹریننگ کی ہے۔ یہی بچیوں کا ہمارا حال ہے آج، کہاں نماز پڑھتے، سنت کا تصور نہیں، ذکر کا تصور نہیں، وہ ثابت نہیں، یہ موضوع حدیث، یہ ضعیف حدیث، اس چکر نے ہمارے کیا کر دیا، سر کھلا رکھ کے مسجد میں آ رہے ہیں، پینٹ پہن کے آ رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے آ رہے ہیں، پیٹ دکھائی دے رہی ہے، سجدے میں جاتے ہیں آدھی پیٹ دکھائی دیتی ہے، آدھی شرمگاہ دکھائی دیتی ہے، سلام پھیر کر جو ہے سلام پھرنے سے پہلے نکل جاتے ہیں، ذکر کہاں کریں گے، دعا تو بات کی بات ہے، سنت کہاں سے پڑھیں گے۔ آج نمازوں کا یہ حال ہے، ہماری ماؤں کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ ہماری جو ہے آج سے 20-25 سال پہلے تک ہماری مائیں مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر جاتی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھتی تھی، عشاء کی نماز تک مصلی پر رہتی تھی۔ آج ہماری بہنیں عشاء کی نماز کے وقت مصلی پر آتی ہیں، عشاء کی نماز کے لیے نہیں، نماز قضا ہونے پر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تہجد تو دور کی بات، گھر میں قرآن کہاں ہے؟ جس کے ہاتھ میں دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل، ڈانٹ رہی بچیوں کو لیکن خود موبائل لے کے بیٹھی ہے، لائٹ نکال کے دروازہ بند کر کے بچی کو سلا کے خود جا کے جو ہے کمرے میں رات کے 1 بجے تک 2 بجے تک واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ جو ہے ہماری بچیاں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہیں۔ ہم بچیوں سے کہیں گے ہمارے بچی باتیں مانیں گی؟ ہم تو وہ خود گناہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج ہماری برادری میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی، آپ یقین کریں گے وہ ایک موبائل نہیں 2-2 لاکھ کے 10-10 موبائل اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شادی تک اپنے بچوں کو ہاتھ میں موبائل نہیں دیا، آج بھی ہے۔ آج ان کے گھر میں کیسے بچے نکل رہے ہیں پتا ہے آپ کو؟ ایک صاحب نے اپنے بچے کو گریجویشن کے باوجود موبائل نہیں دیا، کہا کہ نہیں جب تک شادی نہیں کریں گے، جب تک جو ہے نوکری نہیں کریں گے نہیں دیں گے۔ اب بچہ خالی ہے گریجویشن کے بعد کیا کرے گا، اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں، ماں نہیں دے رہی، باپ نہیں دے رہی، اس نے دیکھا مجھے قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے، انجینئر ہے، ہائیسٹ نمبر سے کامیاب ہوا ہے۔ موبائل نہ ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ بچے نے خود آ کے ماں سے کہا امی میں حفظ کرتا ہوں، آج انجینئر بن گیا، اس کے ساتھ حافظ بن گیا۔ حافظ بچے بھی ان کے ہاتھ میں دیں گے، حفظ بھول جائیں گے۔ قرآن مجید کا کمال ہی، ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم قدوائی ہمارے دوست علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سب سے بڑے پوسٹ پہ ہیں، وہاں پر اکیڈمک اسٹاف کالج کے وہ ڈائریکٹر ہیں، ان کے ہاتھ میں یونیورسٹی کے 28,000 بچوں کے جتنے ٹیچرز ہیں اور جتنے ٹیچنگ اسٹاف کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے انڈر میں آتے ہیں، سب سے بڑا پوسٹ ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، ان کا بچہ علی گڑھ پڑھنے کے بعد PhD کے لیے کہاں گیا؟ برطانیہ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا اپنے بچے سے بیٹا مجھے تمہارا برطانیہ جا کے تعلیم حاصل کرنا پسند نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا پپا میں کیا کروں، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہے۔
میں دنیا میں اچھے نام کمانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا 2 شرط لگائی, 2 شرطوں میں سے کوئی شرط اگر پوری کرو گے تو میری طرف سے تم کو برطانیہ جا کر PhD کرنے کی اجازت ہے, یا تو شادی کر کے بیوی کو ساتھ میں لے جاؤ. شادی کی عمر نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا میں شادی کر کے بیوی کو لے کے جاؤں گا, پڑھائی کیا کروں گا, بیوی کے پیچھے رہوں گا, میں شادی تو نہیں کر سکتا, میری تعلیم کا حرج ہوگا. انہوں نے کہا کم از کم اتنا کام کرو, موبائل نہیں رکھنا, اور عشاء کی نماز کے بعد کمرے ہاسٹل میں آ کر ایک ایک رکوع یاد کر کے مجھے ٹیلی فون پر سنا دینا. اب ایک رکوع پڑھنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے اور یاد کرنے کے لیے 40 منٹ لگتے ہیں اور سنانے کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں. اس نے باپ کی یہ شرط قبول کی, برطانیہ چلا گیا. اس بچے کے ہاتھ میں موبائل کچھ بھی نہیں, عشاء کی نماز کے بعد آتا تھا, قرآن مجید یاد کرتا, وہاں بیٹھ کے ٹیلی فون پر حافظ ہو گیا. ہے نہیں, ہم تربیت کرنے پر آتے ہیں. ہمارے یہاں اپنی برادری میں ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی, نماز کی پابندی کی, ایسی پابندی کرائی, اس کے اخلاق کی. وہ بچہ انجینئر بنا. انجینئر بننے کے بعد امریکہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے باپ کو بلایا. ان کے والد واپس آئے امریکہ سے. انہوں نے خود مجھے بیان کیا, مولانا کیا بتاؤں اللہ کا کتنا فضل ہے, میرا بچہ امریکہ کے جس ریاست میں رہتا ہے اس کے فلیٹ سے مسجد 50 کلومیٹر دور ہے. اس کا مطلب کیا, مورڈیشور سے کنداپور, آپ یقین کیجئے. اور اتنا دور ہونے کے باوجود فجر کی نماز کو اٹھ کے اتنی دور مسجد میں جاتا ہے, خود اذان دیتا ہے اور خود نماز پڑھا کے واپس آتا ہے. باپ نے یہاں تربیت کی, ماں نے تربیت کی, کفرستان میں جا کر ایمان پر باقی رہا. اگر بچے کی تربیت نہیں کی, مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی کفر اور الحاد آ سکتا ہے. ہمارے بچے, میری ماں اور بہنوں, ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے. دنیا کہے نہ کہے, اللہ خوش ہونا بہت بڑی امانت ہے ہماری, یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اچھا بننا پڑے گا, گھر کے ماحول کو اچھا بنانا پڑے گا. نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے, نمازیں سنتوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے, نمازیں ذکر کے ساتھ پڑھنی چاہیے, نمازیں دعاؤں کے ساتھ پڑھنی چاہیے, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے, وقت پر پڑھنی چاہیے. نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک فرض سمجھ کر, ایک مصیبت سمجھ کر, ایک بوجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. آج مزہ کیا آ رہا ہے, حدیث شریف میں آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, تم کسی چیز کی پابندی کرو نہ کرو, ایک چیز کی تم پابندی کرو, اس چیز کی پابندی تم کو گناہوں سے بچائے گی. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں بے حیائی, غلط کام, غلط خیالات, غلط چیزیں, ان سب سے بچنے کا طریقہ بھی وہی ہے جس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. 5 وقت کی نمازیں وقت پر انسان اگر ادا کرے گا اپنے گھر میں, گھر کا ماحول ایسا بنے گا کہ فجر کو سب اٹھیں گے, جماعت کے ساتھ مرد نماز پڑھیں گے, عورتیں سنتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی اور نماز کے بعد تلاوت کریں گی. اس گھر کے اندر کوئی بیماری دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں آئی. سحر ہے, آسیب ہے, چکر ہے, کوئی غلط جو ہے تعویذ کی کوئی مسائل ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بیماریاں ہیں, کوئی بے برکتی ہے, کوئی جھگڑے ہیں. 10 دن 5 وقت کی وقت پر نمازوں کی پابندی اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا کے دیکھیے, آپ کا دنیا بھر کا علاج ناکام ہو جائے گا. یہ علاج آپ کے گھر کو ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, عشاء کے بعد مجھے تو بات کرنا تو دور کی بات, جگنا بھی پسند نہیں ہے, کسی کے ساتھ ملنا بھی پسند نہیں. سمر کا لفظ آتا ہے حدیث شریف کے اندر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارے گاؤں میں ماحول تھا, آج بھی بہت سارے ہمارے گاؤں میں ایسے گھر ہیں, آپ 9:30 بجے 10 بجے ان کے گھر میں جائیں گے, لائٹ بجھی رہے گی, آدمی نہیں ملیں گے. ان کے ایک ماحول ہے جلدی سونے کا. نتیجہ کیا ہے, جو جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں. بہت سارے گھر ہیں رات کو 2 بجے گئے تو بھی آپ کو ملتے ہیں, وہ ہمیشہ 2:30 بجے گئے تو بھی ملیں گے. ان کے بچے 1:30 بجے تک باہر رہتے ہیں, ان کی مائیں 1 بجے تک موبائل پر رہتی ہے, سب مل کے 2-2:30 بجے سوتے ہیں. 4 بجے کیسے اٹھیں گے, 5 بجے کیسے اٹھیں گے, جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. آج نمازوں کا حال کیا ہے, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے. بہت سارے گھر ہیں نمازوں کی پابندی تو ہے لیکن ان کے گھر میں بچیاں سوئی رہتی, ایک دفعہ اٹھا دیا, نہیں زبردستی کیجیے, اس بچی کی نماز قضا ہوگی, عذاب مجھے ملے گا. رات کو دیر سے سوئی ہے امتحان کی تیاری کے باوجود, بیٹی اٹھ کے کم از کم 2 رکعت پڑھ کے پھر سو جا, کوئی بات نہیں, لیکن نماز قضا نہ کر. اپنے بچے کو اٹھائیے, سر پہ پانی ڈالیے, آنکھ پہ پانی ڈالیے, ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیجیے, لیکن نماز قضا نہیں. آج بھی بہت سارے گھر ایسے ہیں, ان کی مائیں دروازہ کھول کے بچے کو باہر کر دیتی ہیں, گھر میں رہنے کی تم کو اجازت نہیں, اذان ہو گئی, اب بچہ جو ہے اونگتے اونگتے مسجد جاتا ہے, نماز پڑھ کے آتا ہے. وہی بچہ جب امریکہ میں جاتا ہے, ماں سامنے نہیں ہے لیکن نماز کا خوف,
اللہ کا خوف غالب آتا ہے. بچے کی ایسی تربیت کیجیے, بچی کو سمجھائیے, لاڑ پیار سے محبت سے کہیے, ڈانٹیے نہیں. آج ڈانٹنے کا زمانہ نہیں آیا. پہلے ڈانٹنے پر روتے تھے, کھانا بند کرتے تھے, آج ڈانٹنے پر گھر سے نکل جاتے. بچیاں بھاگ جاتی ہیں, ڈانٹ کے فائدہ نہیں. ان کو اللہ کا خوف دلائیے. بیٹی تم بیٹی ہو, تم عورت ہو, تمہارے بال نہیں دکھنے چاہیے, تمہارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, چست نہیں ہونے چاہیے, تمہارے کپڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جسم کی جو ہے ساخت نظر آئے, جسم کا چپڑا نظر آئے. ابھی سے تربیت کیجیے. یہ بے حیائی کی لباس بچیوں کو آگے جا کر بے حیا بنا دیتے ہیں. بے حیائی کے ماحول سے جاتی ہیں تو بے حیا بنتی ہیں, دین کے ماحول سے جاتی ہیں تو دیندار بنتی ہیں. خالی دیندار دعا کرنے سے دیندار نہیں بنیں گے, دینی ماحول فراہم کرنا پڑے گا, حلال کھلانا پڑے گا, وقت کی جو ہے ان کی جو ہے نگرانی کرنی پڑے گی, ان کی صحبت کی نگرانی پڑے, ان کے کپڑوں کی نگرانی پڑے, ان کے ساتھیوں کی نگرانی, ان کی پڑھائی کی نگرانی. 10-20 دن تک ان پر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ توجہ دیجیے. میری ماں اور بہنوں, ہماری بچیاں رابعہ بصریہ بن کے گھر سے نکلیں گی. ہماری بچیاں حضرت فاطمہ کی طرح, حضرت عائشہ کی طرح, حضرت خدیجہ کی طرح دیندار بن کے نکلیں گی انشاءاللہ. لیکن ہم توجہ نہیں دیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود دیندار بننا ہے. کیا دیندار بننا ہے؟ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ وقت پر پڑھنا ہے. بچہ کتنا بھی پریشان ہو, کتنی بھی نیند آئے, لیکن بچے کی عادت بنائیے نماز پڑھنے کے بعد ایک صفحہ نہ صحیح 5 صفحہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ کے بچہ سوئے گا. گھر میں کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن مجید پڑھے بغیر جو ہے دوبارہ سوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, ابلیس اس گھر میں داخل نہیں ہوتا, بلائیں نہیں آتی, بیماریاں نہیں آتی, سحر اور آصف کا اثر نہیں ہوتا, نظر بد نہیں ہوتی. اس گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے, برکت اترتی ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. 5 وقت کی نماز وقت پر ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. چاہے میں کہتا ہوں پاؤ صفائی صحیح, ایک مرتبہ عادت ڈالیے, ایک مرتبہ عادت ڈالیے, بڑی آواز سے بیٹھ کے انشاءاللہ ہمارے ہر گھر کا بچہ بڑا بوڑھا انشاءاللہ قرآن مجید بڑی آواز سے پڑھے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا. اس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک کی ہے. اس گھر میں 5000 روپیہ ماہانہ پیسہ بھی اس گھر میں سکون لائے گا. جس گھر میں نماز نہیں ہو رہی وقت پر, وہاں کے 50,000 روپے کے مقابلے میں 5,000 روپے اچھے ہوں گے. اس گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی, اس گھر کے لوگوں کو پریشانیاں نہیں ہوں گی, آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے, آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے, بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور گناہوں سے روک سکتی ہے. ایک تو یہ, پھر اپنے بچوں کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیے. میری بچی جہاں بھی جائے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے. شادی کے بعد چلی گئی, آپ اچھی تربیت کریں گی, آپ کی بچیاں بگڑے ماحول کو بنا دیں گی, لیکن بگڑی بچی آپ کی بنے ماحول کو بگاڑ دے گی. آپ یقین کیجئے, یہ ہماری بچیاں, ہم اچھے ہوں گے ہمارے بچیاں اچھی ہوں گی, ہمارے بچے اچھے ہوں گے. لاڑ پیار کر کے ان کے ہاتھ میں پیسہ مت دیجئے, 10,000 کا جوڑا کپڑا لا کے دیجئے, لیکن بچے کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیجئے. تمہیں جو ضرورت ہے میں لا کر دوں گا. بچیوں کو پارٹی کرنے کے لیے اسکول میں, کالج میں, سہیلیوں کے ساتھ کیک کے نام سے, ون ڈش پارٹی کے نام سے کچھ مت دیجئے. جو چیز ہے میں لا کر دوں گا, میں لا کر دوں گی. ہمارے گھر میں بلا, کہیں جانے کی تم کو ضرورت نہیں. تم سہیلی کے گھر میں جاؤ گی, سہیلی کے بھائی وہاں رہے گا, اس کی نظر تم پر پڑے گی, کہاں تک پردہ کر سکتا ہے, کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز آئے گی, اس کی نیت بگڑ سکتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے ہم بیٹھ کے روتے ہیں خون کے آنسو, میری بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, میری بچی کا فلاں کے ساتھ رشتہ مجبوری کی وجہ سے میں نے کیا. کیوں کیا؟ گھر سے باہر بچی گئی, بے حیائی کے ماحول میں ہم نے بھیجا. نہیں, اس پہ سختی کیجیے, آخری درجے کی سختی کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے جو لاڈ و پیار کرتے تھے, اپنے نوازوں سے انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ لاڈ و پیار کرنے والے نہیں آئے. کیا لاڈ و پیار کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے, حضرت حسن حسین کیا ہو گئے, کھیلتے کھیلتے جو ہے چلتے چلتے سپنے آئے, ان کا کپڑا اتنا لمبا تھا کہ ان کے پیر کے نیچے آ رہا تھا, بچے گر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا, ان کو لا کے خطبہ دیتے دیتے نیچے اتر گئے اور ان بچوں کو لا کر ممبر پر بٹھا دیا. نانا کھڑے اور بیٹے بیٹھے ہوئے نماز سے, اور وہیں پر خطبہ دیا. نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے, حسن حسین آئے, پیٹھ پر سوار ہو گئے, سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک, صحابہ کرام پریشان, کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا, وفات تو نہیں ہوئی. 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ, بہت دیر تک, بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا.
صحابہ کرام نے پوچھا آج خلاف معمول اتنا لمبا سجدہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے میرا بیٹا مجھ پر جو ہے سوار ہو کے مجھے گھوڑا بنا کے کھیل رہا تھا، اس کا جی بھرنے کا میں نے انتظار کیا، اتنی محبت۔ لیکن حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے حسن حسین کو ساتھ میں مت سلانا۔ دو بھائی، چھوٹے بھائی، سگے بھائی، کوئی برائی کر سکتا ہے؟ بچہ، چھوٹا بچہ، نبی کا نواسا، حضرت فاطمہ کا بیٹا، برائی کا تصور بھی نہیں آیا۔ 2-2.5 سال کے بچے ہیں، آپس میں کہتے ہیں فرقوا فی المضاجع، سگے بھائی بہن کو بھی ایک ساتھ ان کا جسم نہیں لگنا چاہیے، بچپن سے ان کی تربیت کرا رہے ہیں۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے ماحول بنانے کی فکر، یہ ہے ان کی نگرانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے، تمہارا نواسا پوتا، مٹھی باندھتے ہیں، آؤ بول کے بلاتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا۔ اب بچہ کچھ ہے سمجھ کے آتا ہے، لڈو چاکلیٹ سمجھ کے آتا ہے، آنے کے بعد اس کو لپٹ لیتے اور ہاتھ کھولتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم نے بچے کو جھوٹ سکھایا نہیں، چاہے ایک چاکلیٹ ہو دکھاؤ، چاہے ایک دانہ ہو دکھاؤ، جھوٹ بول کے بتلاؤ، بچپن میں اس کے ذہن کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر ماں حمل سے ہے اور باہر اس کی قرآن مجید کی آوازیں اس بچے کے اندر جان پڑنے کے بعد اگر یہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو وہ بچہ سنے گا، اور بچے کی آئندہ تربیت میں دنیا میں آنے سے پہلے کانوں سے جو قرآن مجید کی آواز ٹکرائی ہے وہ بھی اثر کرے گی۔ لیکن آج کے زمانے میں تحقیق یہ آ گئی ہے بچے کے اندر بھی جان نہیں پڑی ہے، 1 مہینے کا بچہ ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، خالی گوشت کا لوتھڑا ہے، باہر کی دین کی آوازیں اس کے گوشت کے ٹکرانے سے بھی اس کے اندر بننے والے دل کے اندر اثر کرے۔ بچے کے سامنے کرنا نہیں، بچہ پیٹ میں ہے، بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، یہ ٹکرانے والی آوازیں اس کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ بچے جب آ گئے، بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، عقل مند ہو گئے، تو ان کے سامنے گالی گلوچ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غصے میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، ہمیں احساس بھی نہیں رہتا، ماکڑا، ہلکا، کڈو، گاڑو، کوئی آ کے ہمارے بچے کو کہے آپ کا بچہ اندھا ہے، غصہ آتا نہیں آتا؟ ہم روز اندھا کہتے ہیں، ہم کو غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی دوسرا کہتا ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا، مارا ماری شروع ہو جاتی، پھسولو بولتے ہیں ہم لوگ، ہم کو احساس بھی نہیں رہتا۔ کوئی باہر سے آ کے ہمارے بچے کو، پڑوس کا آدمی کہے آپ کا بچہ پاگل ہے، ہم غصہ آ جاتا ہے، ہمارے بچے کو پاگل بولا، میں تو 5 بار پاگل کہتی ہوں، مجھے تو غصہ نہیں آتا، لیکن کوئی بولے تو حدیث شریف میں آتا ہے ماں کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور آسمان میں قبولیت کے درمیان کوئی جو ہے وقفہ نہیں رہتا، پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں۔ اچھی دعائیں ان کے لیے کیجیے، ان کو برا برا مت کہیے، غصے میں ایسے الفاظ استعمال مت کیجیے جو ہماری زبان سے نکل کر ہمارے لیے وبال جان بنے۔ ہم خود کہتے ہیں، گاگا بولتے ہیں، کڈو بولتے ہیں، سولو بولتے ہیں، ہمیں احساس نہیں رہتا، لیکن اگر وہ قبولیت کا وقت ہو گیا تو بچہ پاگل ہو جائے گا، بچہ گدھا ہو جائے گا، گدھے کے اخلاق آ جائیں گے۔ گویا کہ ہمارے بچوں کو ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ ہماری زبان صحیح ہونی چاہیے، ہمارے الفاظ صحیح ہونے چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے زیادہ بچوں کے حق میں دعائیں ماں کی قبول ہوتی ہیں۔ ماں، ہم بچوں کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، علاج کرتے ہیں، کوئی کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لاتے ہیں، سب لاتے ہیں، لیکن کوئی ماں 2 رکعت نماز پڑھ کے جس کے ہاتھ میں شفا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس سے نہیں مانگتے، باقی سب کرتے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 85-86 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کا بھی اتنی ہی عمر میں شاید انتقال ہوا، لیکن مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، میری ماں کا انتقال تک یہ عالم تھا، یہ معمول تھا کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر میرے لیے میرا نام لے کر دعا کرتی تھی، تب جا کے مولانا علی میاں بنے، تب جا کے دنیا میں اللہ نے ان کو اتنی عزت دی۔ اور کیا دعا کرتی تھی؟ یا اللہ علی کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو امت کی یا کسی کی بدنامی کا ذریعہ۔ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود ان کی ماں کو خطرہ تھا کہ میرے بچے سے کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے جس سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں تو اس سے زیادہ ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کا خوف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے متعلق خدشات کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ سالوں کا بگڑا بچہ، میری ماؤں بہنوں، ہم کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے، گھروں مائیں مل کر اپنے بچے سے وہ محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت اللہ کو اپنے ہر بندے چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بندے اور بندیوں سے ہے۔ اس کی زبان سے جب اس کے حضور میں ہاتھ اٹھتے ہیں اور یقین کے ساتھ وہ ماں یا باپ یا اس کے رشتہ دار یا اس کے والدین یا اس کے گھر والے اللہ سے اس کا نام لے کے مانگتے ہیں، اس دعا اور اللہ کے پاس قبولیت میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، اسی وقت دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت کے پاس لے جاؤ، بزرگ کے پاس لے جاؤ، تعویذ پہناؤ، دم کر کے پانی دو، یہ سب کرتے ہیں ہم لوگ، جو کرنا نہیں سب کرتے اور جو کرنا وہی نہیں کرتے۔ جس کے ہاتھ میں شفا ہے، جس کے ہاتھ میں دلوں کے بدلنے کی طاقت ہے، جو مقلب القلوب ہے، بچہ شریر ہے، بچہ بات نہیں مانتا، بچہ بد اخلاق ہے، آپ صرف جو ہے 10 دن 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کے نام سے بچے کے خاطر نماز پڑھ کے بچے کا نام لے کے دعا کیجئے، آپ کی دعا ختم بھی نہیں ہوگی، اللہ اس کی دلوں کی حالت بدل دیں گے۔ واقعات ہوتے ہیں، اتنی تاثیر ہے نماز میں، اتنی تاثیر ہے دعاؤں میں، اتنی تاثیر ہے ماں کے مانگنے میں، اتنی تاثیر ہے بچے کے حق میں ہاتھ اٹھانے میں۔ آج سے ہم معمول بنائیں انشاءاللہ، میں عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا تہجد میں کسی بھی وقت میں 2 رکعت پڑھنے کو 2 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اپنے بچوں کا نام لے کر ہمیں دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں بچی کی جگہ شادی ہو جائے، اس کو نوکری ملے، امتحان میں 100% نمبر لے، لیکن کوئی ماں دعا کرتی ہے آج ہمارے اندر، یا اللہ میرا بیٹا عبد الرحمن، اللہ اس کے اخلاق درست فرما، اس کو ایمان پر باقی رکھ، اس کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھ۔ یہ دعائیں پہلے ہونی چاہیے، باقی ضمنی چیزیں ہیں، جوڑا ملے گا، نوکری ملے گی، ملازمت ملے گی، تجارت ملے گی، عزت ملے گی، لیکن جو اصل چیز ملنی ہے اس کے لیے دعا اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اللہ اس کی ایمان کو محفوظ رکھے، اس کی نسلوں کی ایمان کو محفوظ رکھے، اس کو بری صحبت سے بچائے، برے اخلاق سے بچائے، برے کردار سے بچائے۔ ماں کی دعائیں، آج جتنے لوگ دنیا میں نام کمائیں، یہاں وہ کہیں بھی ہو، آج مولانا عبدالباری صاحب کا انتقال ہوا، مولانا غزالی صاحب کا انتقال، مولانا علی میاں صاحب کا انتقال ہو، جتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گئے، ان کی ماؤں کی دعاؤں نے یہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا، اس کی برکت سے۔ ہم بھی دعائیں، ہم چاہیں کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، میری ماں اور بہنوں، ہماری دعا اللہ سنتا ہے۔ اللہ صرف بزرگوں کی دعا نہیں سنتا، اللہ گنہگاروں کی دعا جلدی سنتا ہے، جن کے اخلاق اچھے نہیں ان کی دعا جلدی سنتا ہے۔ یہ دیکھو، اس کے اخلاق اچھے نہیں لیکن اس معاملے میں مجھ سے جڑا ہوا، مجھ سے مانگتا ہے، میرے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، اس کی دعا کو جلدی قبول کرو، فوراً قبول کرو، اسی وقت قبول کرو، بگڑا بچہ بن جائے گا۔ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر آج سے انشاءاللہ ہم معمول بنائیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے آپ کے بچوں کے اندر، اے اللہ میری بچی وقت پر نماز نہیں پڑھتی، اے اللہ میری بچی میری بات نہیں مانتی، میری بچی سب کے ساتھ جاتی ہے میری بات نہیں سنتی، اے اللہ اس کی دلوں کو تو پھیر دے، اس کی دلوں میں تو تبدیلی کر دے، نماز کا شوق تو پیدا کر دے، یہ بے حیا کپڑا پہنتی ہے اس کو تو روک دے، اللہ روک دے گا، اچانک وہ آ کے کہے گی آج سے میں یہ کپڑا نہیں پہنوں گی، آج میں یہ کام نہیں کروں گی، آج سے میں یہ تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ آج سے انشاءاللہ معمول بنا 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، یعنی صلاۃ الحاجہ میں اپنی ضرورت کے لیے نماز پڑھنا، اس ضرورت کا نام لے کر، اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے قرآن مجید میں، اور بہترین دعا، اس دعا کی پابندی سے بچوں میں اللہ تعالیٰ اخلاق اچھے کرتے ہیں، ان کو ایمان پر باقی رکھتے ہیں، ان کی صحیح تربیت فرماتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیویوں اور میرے شوہروں کو اور میری اولاد کو اور میری نسلوں کو، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا کی برکت، ایک طرف کوشش، دوسری طرف نماز، پھر تیسری طرف یہ دعا، پھر انشاءاللہ سونے پر سہاگا، نور علی نور۔ کیا دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمارے شوہروں اور بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیا بنا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس دعا کی برکت آپ محسوس کریں گے۔ ایک تو یہ دعا کرنا، پھر ان کی نگرانی کرنا۔ سب سے زیادہ آج جس چیز کی ضرورت ہے میری ماں بہنوں، بچوں کے کپڑے، خاص کر بچیوں کے کپڑے، ابھی سے بچپن سے عادت ڈالیے۔ ہمارے یہاں اسکول میں، ہم نے اسکول شروع کیا علی پبلک اسکول، ہم نے پہلے دن سے کہا ہماری بچیاں اسکارف پہ رہیں گی، اسکرٹ نہیں پہنیں گی، ان کا پیر دکھائی نہیں دے گا، ان کا ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ بہت ساری ماؤں نے کہا
چھوٹی بچی ہے جگت مرتلو بلی گرم کھاتا نہیں. ہم نے کہا ابھی سے عادت ڈالنی ہے بچی کو, اس کے بال نہیں دکھنے ہیں. آپ کو کسی اور اسکول میں لے جائیے, ہمارے اسکول میں ہم کر نہیں سکتے. ہم نے تو اسی کے لیے اسکول قائم کیا. اور میں نے کہا آپ ہماری بچیوں کو اسکارف کے ساتھ, کوئی مسلم بچی کو آپ کپڑا پہنا کے دنیا کے حسین عالم کے مقابلے میں لے جائیے. ہماری بچیاں اسلامک لباس کی وجہ سے دنیا میں سب سے جو ہے خوبصورت بچی نظر آئے گی. ہم یقین دلاتے ہیں. ہم نے کہا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئی. اب یہ بچی صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک اسلامک ماحول, اسلامک کپڑے میں رہتی ہے. جب بھی ماں کپڑا لے کے آتی ہے, کوئی برا کپڑا جس میں اس کا پیر دکھائی دیتا ہے, سر دکھائی دیتا ہے, وہ انکار کر دیتی ہے. وضو لگتے لو جہنمہ دو دلے, اس لیے کپڑے ماں کا ناخا. نتیجہ کیا؟ گھر میں تبدیلی آ گئی, ماں میں تبدیلی آ گئی. ایک چھوٹی سی بچی دینی ماحول میں جب پڑھتی ہے الحمدللہ وہ گھر کے بدلنے کا ذریعہ. ایک استاد, مجھے ایک پیرنٹس آئے, کہنے لگے مولانا میں نے کانوینٹ سے نکال کے آپ کے اپنے بچے کو داخل کیا, مجھے اطمینان ہے بہت. ایک بچی آئی, اس کے بعد دوسری بچی آئی. میں نے کہا کیا ہوا, اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہنے لگے رات کو میری بچی بخار کی وجہ سے تڑپ رہی تھی اور پانی مانگا, میں فریج کے پاس لے گیا, اندھیرے میں میں نے بوتل نکال کے اس کو پانی دیا. اس بچی نے کہا منہ لگا کے نہیں پیوں گی, کھڑے ہو کے نہیں پیوں گی, تڑپ رہی ہے پیاس سے. لیکن اس کی استانی نے اس کو سکھایا تھا بیٹھ کے بسم اللہ کہہ کر گلاس میں 3 سانس کے اندر پینا ہے. وہ بچی جان دینے جا رہی ہے لیکن کہتے میں سنت کے خلاف نہیں کروں گی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. بیٹھ کے پیوں گی, دائیں ہاتھ سے پیوں گی, گلاس میں پیوں گی, 3 سانس میں پیوں گی, اللہ کا نام لے کے پیوں گی. یہی بچی ہے ہماری. تھوڑی سی تبدیلی ان کے اندر فکر کیجئے. ہماری بچیاں بہت اچھی, ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, ان کو سمجھائیے, ان کا مزاج بنائیے, ان کا ذہن تبدیل کیجئے, اللہ کا خوف دلائیے. کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط کیجئے. آج ہماری برادری میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے آس پاس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بے حیائی جو آ رہی ہے لڑکیوں میں, ان کے لباس کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے. یہی بچیاں کل ماں بنیں گی, اپنی بچیوں کو اس سے زیادہ خراب کپڑا پہنائیں گی. ان کی بچیاں اور کیا ہوں گی. آج ہمارے ماں باپ الحمدللہ اچھے تھے, آج یہاں تک ہم پہنچے تھوڑی سی کمی کے باوجود. لیکن ہمارے اندر پھر اور کمی آئے گی تو کرتی کمی ہوتے ہوتے 90% سے 9% پہ پہنچ جائیں گے, اس کے بعد 1%, اس کے بعد 0% پر پہنچ جائے. ابھی سے تبدیلی کی. اس کو ماں بننا ہے, وہ عورت ہے, بڑی آواز سے بات نہیں کرنا, مرد کے سامنے نہیں آنا ہے, نہیں سمجھ رہے ہیں, وقت پر نماز پڑھنا ہے, کسی کے سامنے نہیں جانا ہے, سہیلیوں کے گھر نہیں جانا ہے, وقت پر اسکول پہنچنا ہے, اسکول سے واپس آنا ہے, کسی پارٹی میں نہیں جانا ہے, غیر مردوں کے سامنے نہیں جانا. اس کا ذہن بنائیے. انشاءاللہ آپ کی یہ بچیاں انشاءاللہ کل کو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بن کے سامنے آئیں گی. ان کی کوتاہی, ان کی تربیت میں تھوڑی سی کوتاہی, پھر ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں خون کے آنسو رونے پڑ سکتے ہیں. تو 2 باتیں ہوئی. ایک تو بچیوں کے لیے نام لے کے دعا کرنا صلاۃ الحاجہ پڑھ کر, ان کی لباس کی فکر کرنا. ان کی لباس کی فکر کے ساتھ ہمارا خود کا لباس بھی صحیح ہونا چاہیے, ہمارے خود کے کپڑے صحیح ہونے چاہیے. ماموں لا کر دے, ایک مرتبہ انکار کر دیجئے, بچی پہننے والی میری ہے, عذاب مجھے ملے گا, تمہیں نہیں ملے گا. گناہ میری بچی کا ہوگا, میری بچی کی وجہ سے ہوگا. ایک مرتبہ آپ انکار دیں گے, اگلی بار ماموں نہیں لائے گا, چچا نہیں لائے گا. جب آپ نے قبول کی تو اگلی بار لا رہا ہے وہ نہیں. ہم اسلامک لباس پہنائیں گے, ہم ہاتھ پورا فل کپڑا پہنائیں گے, اس کو پیر دکھائی نہیں دے گا. ایسے چست اور جو ہے ٹائٹ کپڑا نہیں پہنائیں گے اس کو, وہ عورت ہے. اسی طرح کپڑے کی فکر, اس کی جو ہے صحبت کی فکر, وقت پر آتی ہے کہ وقت پر نہیں آتی ہے, کتنی دیر باہر جاتی ہے. اسکول چھٹی ہوئی 2:30 بجے, اگر چل کے بھی آتی ہے 3 بجے پہنچنا چاہیے. آج 3:30 بجے کیوں آئی؟ آج جلدی اسکول کیوں جا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے نہیں ایکسٹرا پیریڈ ہے. بچیوں کی بات پر نہ جائیے, بچیاں دھوکہ بھی دیتی ہیں, سہیلیوں کے ساتھ کوئی پارٹی کرنی ہوتی ہے, بچی کہہ رہی ہے جلدی اس لیے جانا ہے کہ ایکسٹرا کلاس ہے. فوراً اسکول میں فون کر کے پوچھیے, آپ کو خبر ملے گی آج کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں ہے. جب بچی کو معلوم ہو جائے گا میری بچی ہر بات پر میرا اعتبار نہیں کرتی ہے, تو اگلی بار جھوٹ نہیں بولے گی. دیر سے آئی ہے, آج اسکول میں فنکشن تھا, فوراً اسکول میں فون کر کے دوسرے دن پوچھیے فنکشن تھا نہیں تھا, کتنی دیر تھا. فنکشن تو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا تھا, لیکن بچی 2 گھنٹہ لیٹ آئی, سہیلی کے گھر گئی تھی. نہیں, کس کے ساتھ بات کرتی ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل مت دیجیے, شادی ہونے تک نہ دیجیے. چاہے لوگ تانا دے, کنجوس کہیں, بخیل کہیں, کچھ بھی کہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جن بچیوں نے
اپنے بچوں کو شادی تک موبائل نہیں دیا، اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت کی. آخری درجے کے گھرانے کی دیندار بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا، خون کے آنسو رونے پڑے. میں نے کہا نا، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. ان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنے علاقے کی باتیں کر رہا ہوں. سینکڑوں نے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو گئے. کل تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جاتی تھی، آج غیر مسلموں کے ساتھ جانے لگی ہے. کل کو کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. کوئی کچھ بھی کہے، بیٹا تم فارغ ہونے کے بعد، گریجویٹ بننے کے بعد میں تم کو 10,000 کی جگہ 1,00,000 کا موبائل لا کر دوں گا. بیٹا ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا موبائل استعمال کرو. کوئی ضرورت ہو تو میں فون کروں گی، تمہارے گھر میں فون کریں گی، جہاں بھی میں. ہاتھ میں موبائل نہیں. ابھی سے سمجھائیے. بچے سمجھتے ہیں. جلدی سونے کا معمول کرائیے. جلدی سوئیں گے تو کیا، موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے اندر، گوگل کے اندر نہیں جائیں گے. لائٹ بجھنی چاہیے 10 بجے، 10:30 بجے. پھر ان کی نگرانی وقفے سے کمرے میں جا کے. کہیں ایسا ہوتا ہے لائٹ بجھ گئی لیکن چادر کے اندر جو ہے سوئے ہوئے اور چل رہا ہے. اب سمجھائیے، جلدی اٹھنا ہے، جلدی سونا ہے. اور ان کی نمازوں کی فکر. اپنے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بچیوں کو نماز پڑھائیے. آج نماز کی تربیت نہیں. ہماری لمبی نمازیں ہوں گی، ہم 10 منٹ نماز لمبی پڑھیں گے، ہماری بچیاں 8 منٹ پڑھیں گی. ہم ہی 2 منٹ کی پڑھیں گے تو ہماری بچی 1 منٹ کی، ان کی بچی 5 منٹ کی پڑھیں گی، اس کی بچی پڑھے گی نہیں. سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنا، کھڑے ہو کے اہتمام سے اقامت کہنا ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دعا کر کے، نیت کر کے، اللہ کا نام لے کر قبلے کی طرف یکسوئی کے ساتھ تھوڑی بڑی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے. سجدہ کیسی کر رہی ہے بچی، وضو صحیح کر رہی نہیں کر. بڑی بچیاں 8ویں 9ویں پہنچ گئی، کان کو پانی نہیں لگا، پورا چہرہ نہیں دھوتی. ہاتھ کے یہاں پر کیا کہتے ہیں، گھٹنوں تک، گھٹنے کہتے ہیں اس کا، کوہنیوں تک پانی نہیں آتا، پیر میں پانی نہیں پڑتا. ایک بار کرتے ہیں کیا بات بچے تو نماز وضو کے بغیر ہی کرتے. میرے سامنے گھر سے نکلے سیدھا مسجد میں اللہ اکبر. بات میں باقی ہے کیا ہے؟ بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم وضو کرنا ہے. وضو کیسے کرنا بات کی بات. اپنے لڑکوں کو اپنے گھر میں وضو کرا کے بھیجیے. سنت جو ہے پڑھتا نہیں پڑھتا، تلاوت کرتا نہیں کرتا، اتنی دیر کہاں، دیر نماز پڑھ کے اتنی دیر کہاں تھا. ان کی صحبت کی نگرانی کیجیے. آپ کا بچہ یورپ اور امریکہ بھی جائے گا، آپ کی نظروں کے سامنے نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ وقت پر نماز پڑھے گا. پھر دیکھیے آپ کا بچہ وہاں جا کر ایمان کے اضافے کے ساتھ لوٹے گا. لیکن تربیت نہیں کریں گے. اللہ سے دعائیں کرنا ہے، خود نیک بننا ہے، خود نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اور پہلے میں نے جو بات کہی، دینی تعلیم سے آراز تک ایسے اسکولوں میں مت بھیجیے. میری ماں بہنوں، آج تو مسلمانوں کی اسکول ہیں، تھوڑی تکلیف ہوگی، تھوڑی دور ہوگا، کچھ بھی ہوگا، گاؤں میں اسکول کم پڑھ رہے اور اسکول بنائیے. جماعت والوں سے کہیے، ادارے والوں سے کہیے، ہمارے لیے اور ایسی اسکولوں کی ضرورت ہے. آپ پریشر ڈالیے، انشاءاللہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ایمان کے ساتھ. آج جو ہے کیا ہو رہا ہے، کل جو ہے ایمان نہیں جا رہا تھا، اخلاق جا رہے تھے. آج ایمان جا رہا، آج شرک آ رہا، آج کفر آ رہا. گریجویٹ بننے کے نام سے بچے کچھ بھی بنے. وہاں ڈانس کرتے ہیں، وہاں میوزک میں پروگرام ہوتا ہے، وہاں نعوذ باللہ صبح کی پریئر میں اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، بتوں کی پوجا کرائی جاتی ہے، غلط کام کرائے جاتے ہیں. نہیں چاہیے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جس تعلیم کے ساتھ اخلاق کے بگڑنے کا امکان ہو، ایمان نہیں، اخلاق کے خراب ہونے کا یقین نہیں، اخلاق کے خراب ہونے کا امکان ہو، اس کے مقابلے میں اپنے بچوں کو جاہل رکھو. یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ تعلیم دیں گے، لیکن بنیادی لڑکیوں کو جب تک 1 سال مدرسے کی تعلیم نہ دے میری بچیاں، جب تک دینی تعلیم حاصل نہ کرے ان کی شادی مت کراؤ. اگر نسبت طے ہو گئی ہے تو کہہ دیجئے نہیں میری بچی دینی تعلیم حاصل کر لے، 2 مہینہ انتظار کیجئے، 3 مہینہ انتظار کیجئے. حلال حرام کی تمیز کب ملے گی اس کو؟ حیض نفاس کے مسائل کب معلوم ہوں گے؟ جائز ناجائز کا مسئلہ کب معلوم ہوگا؟ نماز کا طریقہ کب معلوم ہوگا؟ بنیادی باتیں. ابھی چھٹیوں میں اچھا موقع ہے، سمر کیمپ چلتا ہے. ہماری جو بچیاں کالج جا رہی ہیں 40 دن کے لیے ان کو بھیجیے. 2 گھنٹے کے نصاب ہے، ہم نے اپنے اکیڈمی سے بھی نصاب بنایا ہے، بنیادی دینی تعلیم کا نصاب بنایا ہے. کالج کی بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہے. 1 دن میں یہ قرآن کی سورت یاد کرے گی، اس کا ترجمہ معلوم ہوگا، ایک سنت معلوم ہوگی، عقیدے کی ایک بات معلوم ہوگی، سیرت کی کچھ باتیں معلوم ہوں گی. نہیں سمجھ رہے؟ نماز کا ایک ذکر ہو جائے گا، ایک حدیث معلوم ہو جائے گی، ایک دعا یاد کرے گی. 40 دن تک انشاءاللہ اسلام کی دین کی بنیادی معلومات انشاءاللہ ہو جائیں گی. پھر ان کو حافظ قرآن بنائیے. ہماری بچیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہماری بچیاں اتنی تیز ہیں کہ دوسری جگہ کی بچیاں 1 سال کے اندر حافظ ہوتی ہیں، ہماری بچیاں 4 مہینے میں حافظ ہوتی ہیں. شوق دلائیے، ان کو انعام دیجیے، ان کو جو ہے
دلچسپی پیدا کرائیے، انشاءاللہ آپ کے بچے حافظ بن کر اپنے سسرال جائے گی، وہاں کے ماحول کو بدل دے گی، وہاں کے ماحول کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور اس کے ذریعے جو تبدیلی آئے گی پورا ثواب انشاءاللہ ہمارے ماؤں کو ملے گا، ہمارے باپ کو ملے گا، ہمارے والدین کو ملے گا، ہمارے سرپرستوں کو ملے گا۔ ہمارے یہاں پارٹ ٹائم یہاں پر چلتا نہیں چلتا مجھے معلوم نہیں، بھٹکل میں الحمدللہ کالج کے آنے کے بعد بچیوں کو جو ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ حفظ کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ یہاں یہ نظام ہونا چاہیے، عصر کے بعد مغرب کے بعد آئیں بچیاں آئیں، شروع میں پاؤں رکو یاد کرتی ہے، اس کے بعد آدھا رکو یاد کرتی ہے، یہاں تک کہ 1 سال 2 سال کے اندر اسکول کالج کی تعلیم کے ساتھ الحمدللہ حافظ ہو جاتی ہے۔ یہ بچیاں حافظ بنیں گی انشاءاللہ ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ حافظ بنے، کم از کم دینی تعلیم بنیادی 1 سال کی ان کو دینے کی کوشش کیجیے، اور اپنے گھر میں ایک بچے کو عالم دین بنانے کی فکر ضرور کیجیے۔ میری ماؤں بہنوں، اس وقت اتنی ضرورت ہے، میں نے بتایا اب ہر گھر کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے، اور ہماری برادری کے اندر اللہ نے دکھایا ہمارے علماء الحمدللہ دنیا کے اعتبار ہم کسی سے کم نہیں کی طرح دنیا میں بھی کسی کے مقابلے میں کم نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ کو اللہ وہ کھلائے گا، آپ کے بچوں کو عالم بننے کے بعد وہ دے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تک جانا تو دور کی بات دنیا دار لوگوں کی طرف سے جانے کا تصور بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہر اعتبار سے ہمارے علماء، ہمارے دیندار طبقے کے لوگ، ہمارے یہ فضلاء، ہمارے یہ حفاظ، ہمارے دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی کسی سے کم نہیں ہوں گے، اور ہمارے کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ ان کو وہ عزت دیں گے جو کسی دنیا دار کو اور اربپتی کو خوشحال گھرانے کے لوگوں کو نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہی، ہماری فکر، ہمارے ایمان کی فکر، اپنی بچوں کی فکر، بچوں کی صحبت کی فکر، اپنے اخلاق کی فکر، ان کی نگرانی، ان کے لیے دعائیں، ان کی تربیت، محبت سے ان کو سمجھانا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، غصے میں آخر ان کو گالی نہ دینا، ان کے لیے اللہ سے مانگتے رہنا، اور ان کی نسلوں کو ایمان پر اور اخلاق پر باقی رکھنے کی فکر کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، ان کے لباس کی فکر کرنا، ان کی صحبت کی فکر کرنا، ان کے گھر میں آنے کی فکر کرنا، ان کی نمازوں کی فکر کرنا، ان کے اخلاق کی فکر کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تھوڑا بہت بھی انشاءاللہ ہم اپنے فریضے کو انجام دیں گے، ہمارے یہ بچے ہمارے لیے انشاءاللہ کیا بنیں گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ جو دعا سکھائی گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، روزانہ پڑھتے رہیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیے، بچے کا نام لے کر دعا کرنے کی عادت بنائیے، اور اللہ سے مانگتے رہیے۔ ہمارے سب مسائل حل کرنے والے اللہ، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سب کچھ دینے والے اللہ، سب کچھ کرنے والے اللہ، سب کچھ قبضے میں ہے اللہ کے، اور سب کچھ جو ہے زندگیوں میں تبدیلی لانے والے اللہ، ہم اسی سے مانگیں گے۔ مانگتے تھے، مانگ رہے ہیں اور آئندہ ہی مانگیں گے۔ اللہ کے علاوہ کہیں پر ہماری نظر نہیں جائے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھے گا، کسی سے ہم سوال نہیں کریں گے۔ اللہ صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اللہ ہی ہمارے بچوں کو ایمان پر، ان کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھیں گے، اور ہم کو بھی باقی رکھیں گے، ہمارے اخلاق کو درست کریں گے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب